Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومنہ وحید کراچی سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ مجھے ایصال ثواب کا آسان سا طریقہ بتا دیں۔ ابھی حال ہی میں میرے والدین کا انتقال ہوا ہے، مگر مجھے ایصال ثواب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، پلیز یہ طریقہ تو بتا دیجئے کہ اللہ کریم آپ کے والدین کی بھی مغفرت فرمائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ اسی طرح سے ایصال ثواب سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی ہے جسے اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیتے ہیں۔ عبد الرحمن راجن پور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر نوافل نماز کی نیت تو اللہ کی کر کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد کیا ان نوافل کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی کر دیجئے۔ مطلب یہ کہ دونوں سوال جو ہیں ایصال ثواب سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایصال ثواب کرنے کا کوئی آسان سا طریقہ کیا ہوتا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نفل عبادت کا ثواب اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو ایصال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، اور ثواب کا مطلب ہے اجر، یعنی کہ جو بھی آپ نے نیک عمل کیا ہے اس کا ثواب آپ کو اللہ کی رحمت سے مل گیا ہے۔ اب وہی ثواب آپ اپنے مرحومین کو ایصال کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنے مرحومین کو وہ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب تو اللہ کے فضل سے آپ کو مل گیا۔ اسی طرح اگر آپ نے درود پاک پڑھا تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل گیا، کلمہ شریف کا ورد کیا، ذکر اذکار کیے، یا پھر کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دیے، یا کسی غریب کا علاج کروا دیا، یعنی کہ کوئی بھی نیک عمل کیا ہے تو اس کا ثواب اللہ کے فضل سے آپ کو مل چکا ہے۔ اب وہی ثواب آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے کلام پاک پڑھا، درود شریف، کلمہ شریف، ذکر اذکار کیا، یا غرباء و مساکین کی امداد کی ہے، تو اس کا ثواب میں اپنے مرحوم والدین کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو پھر اس ثواب کا بدلہ اللہ کریم اپنے کرم کے طفیل آپ کے مرحومین کو عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اس صدقہ کا ثواب میں اپنے مرحوم والدین، عزیز و اقارب اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں۔ تو بس آپ کے لیے ان نیکیوں کا ثواب ایصال کرنے کے لیے صرف نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ ایصال ثواب کا اس سے الگ یا کوئی مشکل طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ جو بھی آپ نیک عمل کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو تو اللہ کی رحمت سے مل جائے گا۔ اب وہی ثواب آپ اپنے مرحومین کو اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے پہنچا سکتے ہیں نیت کے ذریعے سے۔ رہی یہ بات کہ نفل نماز کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیے جو بھی نفلی عبادات ہیں، خواہ وہ نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے، یا پھر نفلی حج و عمرہ ہے، یعنی کہ جو آپ پر حج فرض تھا وہ تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت عطا کر رکھی ہے، آپ نفلی حج کرتے ہیں یا کوئی بھی نفلی عبادت ہے، تو اس کا ثواب بھی آپ اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ اس میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اس ثواب کا بدلہ انہیں اللہ کریم عطا بھی فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ثواب جتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی ان مرحومین تک بھی پہنچے گا، یعنی کہ اگر آپ ثواب کو ایصال کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا یا پھر آپ کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی وہ ثواب ملے گا اور آپ کے مرحومین، والدین یا عزیز و اقارب جس کو بھی آپ ایصال کر رہے ہیں، اللہ کریم اس کا بدلہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بھی ضرور ایصال کیا کریں
تاکہ آپ بھی اس ثواب سے مستفید ہوں اور آپ کے مرحومین کو بھی اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ تو یہ دو سوال تھے کہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا نوافل کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔